الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال تعالى وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. محترم حاضرین، ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ آنکھیں کھولنے ہوش سنبھالنے کے بعد ہم اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، کائنات میں جو نظام دیکھ رہے ہیں بڑا زبردست ہے، اس میں کہیں خلل نظر نہیں آتا، انتہائی زبردست نظم و ضبط، سورج، چاند، ستارے، موسموں کی تبدیلی، رات اور دن کی گردش اور دوسری ساری چیزیں. پھر مخلوقات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی زبردست قدرت اور مہارت نظر آتی ہے، حکمت نظر آتی ہے، بھرپور اور کامل قدرت نظر آتی ہے مخلوقات میں کہ ان کا بنانے والا انتہائی حکیم، انتہائی علیم، علم کا کامل اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہماری بناوٹ، ناک، کان، آنکھ، دل و دماغ ایک چیز پر ایک گھنٹہ بھی بات کریں تو کم ہوگی کہ سائنسی اعتبار سے، شکل و صورت کی خوبصورتی کے اعتبار سے کیا آپ اور ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری یہ ناک آگے نہیں پیچھے ہونی چاہیے تھی، کان یہاں نہیں، آنکھ وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، اس ماڈل میں کچھ چینج ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی یہ بناوٹ ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ اللہ کی بناوٹ اور کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مہارت سے بنایا. تو جس ذات نے سب چیز مہارت سے بنائی، جس ذات نے پوری کائنات کا انتہائی زبردست نظام متعین کیا اور ہر چیز اسی نظام پر رواں دواں اور جاری ہے، تو بتائیے کہ کیا اس نے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، دین ہیں، شریعتیں ہیں. کیا ساری شریعتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں جس نے ہم کو بنایا؟ سارے اس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں؟ یا اس میں سے کوئی ایک چیز اللہ پسند کرتا ہے؟ یہ ہمارے قبر کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین وہی ہونا چاہیے جو اس کائنات کا دین ہے. کہ جب کائنات سے اللہ نے کہا کہ جھک جا، اسلام لے آ، اسلمت لرب العالمین، پوری کائنات نے کہا، اور اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو میں نے سوال کیا کہ کیا نظام نہیں دیا، اور اس نظام میں کیا ہر دین، ہر مذہب، ہر اصول اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ اس کا جواب ہمارا دل بھی بولے گا اور قرآن بولے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ بطور دین کسی اور چیز کو اختیار کرے گا، اب اللہ کے یہاں اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسانی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی فقیر ہو، کٹیا اور جھوپڑے میں رہنے والا ہو، یا کوئی بادشاہ ہو، محل اور تخت و تاج کا وارث ہو، یہاں کوئی بھی غم و اندوہ سے، مسائل سے، پریشانیوں سے محفوظ نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، درجات الگ ہو سکتے ہیں. کون ہے جو اسیر تفکرات نہیں؟ سب کو فکر ہے، سب کو پریشانی ہے. دنیا میں دکھ، درد، غم سے کسی کو نجات نہیں ہے، مسائل سب کو ہے، نشیب و فراسہ. اور پھر دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مشاہدے کے اعتبار سے انسان اور غیر مشاہدے میں جن، یہ دو مخلوق ایسی ہے
جو اچھائی بھی کرتی ہے، برائی بھی کرتی ہے، ان میں درجات ہیں، ان کا زندگی کا کوئی ایک ڈھرا نہیں ہے۔ جیسے ایک مچھلی کے بچے اپنے ماں باپ کی طرح ہی جیتے ہیں، تیرتے ہیں، بکری، بھیڑ، جانور، پرندے سب ایک خاص ڈھرے پر چلتے ہیں، جس کی اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، الہام کر دیا، طریقہ سلیقہ سکھا دیا۔ وہ اپنی غذاؤں کو پہچانتے ہیں، شکار کو جانتے ہیں، شکار کرنے والے سے بچنا جانتے ہیں، اللہ نے سب سکھایا ہے۔ وہ اپنی خاص زندگی کی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ انسان الگ الگ راہوں پر چل رہا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا مرکزی کردار انسان ہی ہے، پوری کائنات کی بارات کا دولہا ہے۔ اللہ نے سب کچھ مسخر کیا، یہ انسان دوسری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے انسان کے ان مسائل کو جو دیا یوں ہی دے دیا؟ ہمارے اور آپ کی شریعت کہتی ہے، بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے غیر مسلم، کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ رب العالمین نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں تفاوت ہے، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، نیکیاں ہیں اور گناہ ہیں، دونوں کے اپنے اپنی طرف راغب کرنے والی، بلانے والے اسباب ہیں۔ گناہ کی طرف بھی آج کھینچنے والی چیزیں ہیں انسان کو، اور نیکیوں کی طرف بھی۔ یہی امتحان ہے کہ ہم کس راستے پر جاتے ہیں۔ اب اس دنیا میں کوئی کتنا بھی، میں نے کہا، جھوپڑے میں رہنے والا ہو، تخت پر بیٹھنے والا ہو، سب کو امتحان ہے۔ تو ان امتحان کے مسائل میں، سوالات میں جواب اور حل، کامیابی کہاں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اس کا جواب اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، کہ تمہارے مسائل کا حل شریعت میں ہے، وہ شریعت جس کو اللہ نے اتارا۔ میں نے ایک آیت پڑھی سورہ جن کی، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، کہ اگر یہ طریقہ، دین، منہج، صراط مستقیم، اسلام، یہ نام ہے الگ الگ، ہم منہج اسلام کہتے ہیں، صحیح منہج کہتے ہیں، یہ وہی ہے، منہج کا ترجمہ ہوگا طریقہ۔ یہاں قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے خود اسی لفظ کا استعمال کیا، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ الطریقہ پر قائم رہے، جمے رہے۔ بہت سارے تقاضے یا کشش رکھنے والے اسباب آئیں گے جو ہم کو نیکیوں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ شیاطین الانس، شیاطین الجن کی یلغار ہوگی، فتنوں کا دور ہوگا۔ آج دیکھیے مسلمان میں، ہمارے درمیان جو قرآن و حدیث کے حاملین ہیں، قرآن و حدیث کے حامل ہوتے ہوئے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، اس کی تعلیمات کی کھلی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں ہی ہم اور آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا شرک ہے، شرک اکبر ہے، جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور اسی کے خاتمے کے لیے انبیاء ہے۔ یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ امر ہے۔ اسی کے لیے جنت جہنم کو بنایا کہ جو توحید اختیار کرے گا، لا الہ الا اللہ پر قائم رہے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو اس کے خلاف جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کائنات اسی کے لیے بنائی ہے۔ انسان کے دو گروہ اسی بنیاد پہ ہے، لا الہ الا اللہ والا، ماننے والا، نہ ماننے والا ہے، یہ جنتی، یہ جہنمی، ساری بنیاد ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کو کلمہ شرک بنا دیا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے نوجوان متاثر ہیں، ہر چیز میں اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، ہمارا وجود تو بس عکس ہے، جیسے آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں ہم، سامنے آئینے میں دکھنے والے ہم ہیں لیکن ہے نہیں، ایسے ہی دنیا میں ہم دکھ رہے ہیں لیکن ہے نہیں، حقیقت میں اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، یعنی خالق ہی خالق ہے، مخلوق ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا شرک کوئی ہے نہیں، وحدت الوجود۔ صوفیوں کی اکثر جماعتیں یہ مان رہی ہیں۔ ہمارے یہاں صوفیوں کے نمائندے ڈاکٹر اسرار فلاں اور فلاں کے لوگ نام لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، یہ عقیدے میں سمجھوتا نہیں ہے، آپ کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا، یہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے۔ میرے موبائل میں کلپ ہے، کئی جگہ میں بیان کیا تو لوگ سوال کر رہے ہیں، میں نے بھیجا کئی جگہ۔ وہ شخص کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، موقع نہیں ہے، میرا موضوع فی الحال پورا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ آیت قرآن کی، وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کے سلسلے میں نص قطعی ہے کہ سب اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے پرے اور نزدیک کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی تفسیر ڈاکٹر اسرار کی لگ رہی ہے لوگوں کو۔ کیا کھلی گمراہی ہے!
وہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر طریقہ پر قائم رہیں گے، دین صحیح پر، اس طریقے سے ادھر ادھر نہیں ہٹنے کا، وہ بہت اچھا ہے، اس نے بہت اچھی دانشوری پیش کی، بہت اچھا درس دیتا ہے، اس کے 2 کروڑ فالوور ہیں، اس کے اتنے سبسکرائبر ہیں، تو ہم اس کے پیچھے چلیں؟ خارجیوں کی نماز صحابہ سے اچھی تھی، قرات اچھی تھی، اللہ کے رسول نے کہا اس نماز قرات سے دھوکہ نہیں کھانا، مل جائے تو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا، ہاں، اور مجھے مل جائے تو آگ کی طرح قتل کروں گا۔ معیار کیا ہے؟ ولا برکہ الطریقہ، یہ شریعت، یہ دین، اگر یہ طریقے پر، دین پر قائم رہیں گے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، یہ ایک آیت میں پوری بات آ جاتی ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہم انہیں وافر پانی پلائیں گے، انہیں سیراب کریں گے پانی سے، طریقے پر، دین اور شریعت پر۔ یہ دنیا کی ابھی بات ہو رہی ہے، ہاں، دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اور ہم، اللہ علی قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی مومن مانے گا؟ سوال ہی نہیں۔ اگر تم الطریقہ پر، شریعت اسلامیہ پر، جو اللہ نے دین دیا ہے اس دین پر قائم رہو گے، نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں وافر، ماءً غدقا، غدقا کا ایک ترجمہ وافر یعنی بھرپور، ایک ترجمہ کیا ہنیئا مریا یعنی مزیدار، لذیذ، خوشگوار پانی دیں گے، پلائیں گے۔ آپ سوچیں گے صرف پانی کی بات کہی گئی؟ ایک لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے کہ پانی سے ہی انسان کی زندگی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، قرآن کہتا ہے ہر چیز کو اللہ نے پانی چیز سے، ہر زندہ چیز کو بنایا ہے۔ نطفے سے پیدائش ہوتی ہے، پانی، پانی پیے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ جس جانور کو ہم کھاتے ہیں، جو پیڑ پودے سے، پیڑ پودے اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، پانی کے بغیر اگ نہیں سکتی۔ سمندر، دریا نہ ہو تو دنیا کا ماحول قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک ایک جملے میں جو میں نے کہا اس کی ایک ایک ڈیٹیل دی جا سکتی ہے۔ تو پانی سے زندگی چل رہی ہے، پانی سے بہار آتی ہے، پانی نہ ہو تو انسان قحط سالی کا شکار ہو جائے، جانور مر جائیں اور نظام زندگی تباہ ہو جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ماءً غدقا، مزیدار وافر پانی دیں گے۔ کب؟ دنیا میں صحیح طریقے پہ چلو گے تو ماء غدق میں۔ کیوں؟ لنفتنہم فی، تاکہ اس میں ہم انہیں آزمائیں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جو اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہاں، پروردگار کے، اپنے رب کے ذکر سے، ذکر سے مراد یہاں شریعت ہے، دین ہے، طریقہ ہے، ہاں، شریعت سے اگر اعراض کرے گا تو یسلکہ عذابا صعدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے ہم سخت عذاب پہنائیں گے، چڑھائیں گے، سخت عذاب۔ اب یہ دنیا کی بات ہے نا، ماء غدقا، تو ابھی عذاب ایک تو آخرت والا ہے، ایک دنیا والا بھی ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، وہ بہت واضح شکل ہے۔ دنیا کا کوئی حصہ اور خطہ آج مسلمانوں کے ناگفتہ بے حالات کے سے الگ کچھ تصویر پیش نہیں کر رہا ہے کہ ہم کہیں یہ نہیں کہہ سکتے یہاں بہت خوشحال ہے، کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے، اور ہر ایک کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا ہے۔ اسلام پسندی کے نام پر لوگ اعلی کار بنتے ہیں، غیروں کے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنتے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں۔ پوری ایک بستی انسانیت کے سارے تہذیب و تمدن، انسانیت کی ٹھیکیداری اور انسانی حقوق کے دعووں کے بیچ میں پوری ایک بستی 22-23 لاکھ کی جو ہے پوری آج کھنڈر بنا دی گئی، اور سلسلہ جاری ہے۔ گورنمنٹ ریکارڈ کے مطابق 44 ہزار سے زیادہ، جس میں زیادہ اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے، شہید کر دیے گئے ہیں غزہ کی پٹی پر۔ ہاں، دوا، علاج، پیسہ اور بے مروتی، درندگی، بربریت، دہشت گردی کی پوری ہر ریکارڈ کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ دنیا منظم ہے، اقوام متحدہ اور دنیا جو ہے زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ کاش کے وقت ہوتا، طویل وقت نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ۔ ہاں، پھر اس کے بعد آپ دوسری جگہوں پر جائیے، معاشی مسائل ہیں، آپ اپنے گھر میں جھانکیے، ہمارے گھر میں کیا حال ہے۔ گھر کا معاملہ کسی گھر کا سیدھا نہیں ہے، ہمارے گھر میں بے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے روزگاری ہے، فاقہ کشی ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، خواتین کا مسئلہ، عورتوں کے جھگڑے، باپ بیٹے کا مسئلہ، تنگ دستی، تنگی، رہائش کا مسئلہ۔ ہم اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں کرتے ہیں اور سعودی عرب کو رائے دیتے ہیں اسے ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی ایک سوال ہے۔
اب ہمارے یہاں اس سوال کے جواب میں بڑے بڑے دانشور دماغ والے پتہ نہیں کہاں کہاں دوڑتے گھومتے اور پرواز لگاتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، سیمینار کانفرنسیں، مسلمانوں کا یہ مسئلہ حل ہو، سیاست الیکشن آتا ہے تو لوگ اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ اسی میں مسائل کا حل ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لگ جاتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کو مسجد کو بچانا ہے، اوقاف کو بچانا ہے، فلاں کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا، فلاں کو جیتوائیے فلاں کو ہروائیے۔ نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ ابھی ہمارے یہاں چل رہا ہے، آپ کے یہاں ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا پتہ نہیں، ہاں تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ ان دنیا داروں کو جو کمیشن خوری کے لیے حرام خوری کے لیے جاتے ہیں کارپوریشن میں اسمبلی میں اور نہ جانے کہاں کہاں، انہیں سمجھتے ہیں ملی مسائل حل کریں گے، ہمارے دکھ دردوں کو دور کریں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی نیک ہو تب بھی نہیں ہو سکتا، یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں منبر رسول سے۔ آپ کے پاس سیاسی قوت آ جائے، آپ کے پاس اونچی اونچی ڈگریاں آ جائیں، معاشی استحکام آ جائے، ٹاٹا برلا اور امبانی اور اڈانی کی طرح دولت آ جائے، مسلمانوں کی عزت صرف اس سے نہیں آ سکتی، یہ لکھ لیجئے۔ وہ روایت کیسی ہے نہیں پتہ، لیکن بڑا مشہور قول ہے حضرت عمر بن فاروق کا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، وما ابتغینا العزت بغیرہ اعزنا اللہ اذلنا اللہ، اور اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی بھی راستے سے عزت چاہیں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آپ دولت کما لو، عہدے لے لو، وزیر اعظم صدر جمہوریہ بن جاؤ، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے کتنے ملک ہیں، ممالک ہیں مسلمانوں کے، دماغ لگا رکھا ہے یہ کر لینا چاہیے مسلمانوں کو، ایسا کر لینا چاہیے۔ سیدھا سمپل واضح جواب جو ہے کھلا کھلا موجود ہے، ہم وہ نہیں مانتے جو ہمارا اصل مسئلے کا حل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتباع شریعت۔ یہ قرآن اور حدیث میں بھرپور وعدے ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ آج ہمارا حال مسلمانوں کا بھی یہ ہو گیا نا کہ غیر مسلموں کے جیسے بھی بعض ہندوؤں کو جیسے نظر آتا ہے کہ وہ آستھا اور عقیدت رکھتے ہیں کہ یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اتنا بھی صحیح معاملے میں ہمارا عقیدہ نہیں رہ گیا ہے۔ روحانیت انتہائی کمزور ہے۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ آپ توحید پر قائم رہو، سنت کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت تمہارے قدموں میں ڈالے گا، دنیا کی نعمتیں ڈالے گا، آخرت میں کامیابی دے گا، تو یقین ہی نہیں آتا ہمیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم یقین نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ پر تقویٰ کرے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کی شریعت کی پابندی کرے گا، اتباع شریعت کرے گا، ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے یجعل، یہ سب کو یاد ہوگی آیت میں سمجھتا ہوں، تو اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ آپ کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تکلیف سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ کب؟ جب تقویٰ اختیار کریں گے۔ اب یہ بولیں گے تو بولے مولوی کچھ بھی بولتا ہے، ہمارے نوجوان فتویٰ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ جا رہے ہیں، کمندے ڈال رہے ہیں آسمان میں، کیا کیا کر رہے ہیں، مولوی بیٹھ کے وہی کرتا ہے، توحید توحید توحید، سنت سنت سنت۔ کوئی کہیں بھی چلا جائے، مریخ سدرۃ المنتہا پر کوئی جائے گا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آئے ہیں، یہ سدرۃ المنتہا کی تعلیم ہے، ابھی چاند اور مریخ تک قیامت آ جائے گی، دنیا آگے نہیں پہنچ پائے گی، شاید پوری کائنات میں نہیں جا پائے گی۔ سب سے اونچائی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سدرۃ المنتہا، وہاں کی تعلیم ہے، اس سے بھی اوپر کی، عرش کے اوپر والے کی۔ ہر کوئی کہیں بھی چلا جائے، گلیمر سیلیبریٹی اور فلاں چمک دمک نظر آتی ہے، جھانک کے دیکھیے ان کی زندگی میں کتنی گندگیاں ہیں، کتنا گھناؤنا پن ہے، کتنی بے سکونی ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں وہ جن سے ہم متاثر ہیں، جن کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، جو نشے کا سہارا لے کے سکون ڈھونڈتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور کیسی کیسی نفسیاتی بیماریاں اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں چمک دمک دیکھ کے لگتا ہے ان کی زندگی اچھی ہے، قرآن حدیث کی، نبی اور مولوی کی بتائی ہوئی زندگی اچھی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ لکھ لیجئے، یہ دماغ میں عقیدے کے طور پر بٹھائیے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے ذہن و دماغ پر نقش ہونا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو یا آپ کے گھر کا مسئلہ ہو، دنیا کے کسی خطے حصے میں مسلمانوں کا کوئی پرابلم ہو، اس کے حل کی پہلی اور آخری بنیاد دوسرے تدابیر کی جائے گی، وہ ذیلی ضمنی ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے، صرف یہ موجود ہے نا تو کافی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات میں اکثر پیش کرتا ہوں، سب واقعہ جانتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ بتائیے، سوچئے، قرآن نقل اذ نادی فی الظلمات، انہوں نے ظلمات میں، تاریکیوں میں، اندھیاریوں میں پکارا۔ کون سا نیٹ ورک تھا، کنیکشن تھا حضرت یونس علیہ السلام کے پاس؟ مچھلی کے پیٹ میں
کوئی موبائل تھا, کسی سے کنیکشن تھا کہ مجھے بچا لو, میں یہاں ہوں, پہنچ جاؤ؟ کوئی ذریعہ مادی سبب کوئی تھا ہی نہیں. ہم بحث کرتے ہیں, اب وہ بولیے کہ ارے مولوی کچھ بھی بیان کرتا ہے, قرآن کچھ بھی بیان کرتا ہے, کہو گے کوئی نیٹ ورک. کس نے بچایا یونس علیہ السلام کو, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے لیے, آگ کو کس نے ٹھنڈی کیا؟ واقعہ ہم ہر سال سنتے ہیں, کہانی کی طرح سنتے ہیں, بھول جاتے ہیں. یہ قصہ ہے, واقعہ ہے, ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کی ہوئی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے, کس نے نکالا, کس کو پکارا؟ اسی کو پکاریے. ہم اور آپ جس آگ میں جل رہے ہیں نا, وہ ٹھنڈی کرے گا اللہ. یہی اتباع شریعت ہمارے مسائل کا حل ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسے مقام سے اسے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ ہم روحانی اسباب کو کمتر اور غیر ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب کیا ہے ينسأ له في ذکرہ ويبارک له في عمرہ, جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو اور اس کی رزق میں بڑھوتری ہو, عمر میں برکت ہو, رزق میں بڑھوتری ہو. بخاری مسلم کی حدیث ہے, فل یسل رحمہ. آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں مرے جا رہے ہیں نا, پیسہ کما لیں, یہاں بھاگے وہاں بھاگے, دکان دھندا کاروبار نہ جانے کیا کیا. اللہ کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, آپ کو اور ہم کو یقین ہے کہ نہیں, ایمان ہے کہ نہیں, کہ اگر رزق میں برکت چاہیے, عمر میں برکت چاہیے, تو کیا کرنا ہے؟ رشتے جوڑیے. فلیسل رحمہ, جو یہ چاہتا ہے وہ اپنے رشتوں کو جوڑے. ہم رشتے کاٹ رہے ہیں, اس سے ناراض, اس سے ناراض, اس کی میت میں نہیں جائیں گے, اس کو معاف نہیں کریں گے. سگے بھائی سے لڑائی ہے, بہن سے لڑائی ہے, باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہے, قطع تعلق ہے, کیسے دعا قبول ہوگی, کیسے برکت ملے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد آپ دنیا کا مسئلہ حل کریں, قرضہ لیں اور فلاں کی مدد لے لیں, برکت ہو ہی نہیں سکتی. حرام خوری کریں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے. ہم سود لے کے ترقی کرنا چاہتے ہیں. روحانی دیکھ رہے ہیں, اس کے نتائج دکھتے ہیں. تو رشتہ جوڑیے, یہ اس کام کو کرو گے روزی ملے گی, عمر میں برکت ملے گی, صحت ملے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم مانگنے گئی تھی رات میں, بہت لمبا واقعہ ہے بخاری کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لا کے کیا بتاتے ہیں کہ کیا ایسا عمل بتاؤں جو غلام سے بہتر ہے. میں اکثر یہ واقعہ پوچھ کے سوال کرتا ہوں پبلک سے کہ آپ کی بیوی, آپ کی والدہ اگر آپ سے کہے کہ بیٹا واشنگ مشین لے آنا, وہ مسالہ پیسنے والی مشین لے آنا, اور آپ بولیں گے کہ امی یا بیوی سے کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو, کیا بولے گی وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آج ہم کیا بولیں گے؟ حضرت فاطمہ نے کیا کیا؟ اس پر عمل کیا. کہا خادم سے بہتر یہ ہے کہ بستر پر سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. کیوں؟ کیا ہم نے غور ہی نہیں کیا؟ یہ ہے روحانی قوت, توحید, اللہ پر بھروسہ, ایمان. روحانی قوت جب مضبوط ہوگی نا تو دنیا کے مسائل آسان ہوتے ہیں, ان سے نپٹنا آسان ہوتا ہے, اللہ کی برکت ملتی ہے. ذکر اللہ کے بہت سے فائدے, 100 کے قریب فائدے قرآن حدیث میں بتائے گئے ہیں. روزی میں برکت, عمر میں برکت, شیطان دور ہوتا ہے, اطمینان سکون ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے, قوت ملتی ہے. ایسے 100 سے زیادہ فائدے ذکر کے اللہ کے رسول نے بتایا. تو میں اس سوال کا جواب بھی سمیٹ کر یہ بیان کر کے, یہ سوال بھی ہے کہ مسلمان آج سب جگہ پریشان ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ سیاسی قوت, تعلیمی سندیں, اونچی ڈگریاں, کلکٹر, آفیسر, فلاں پوسٹ پہ مسلمانوں کو ریزرویشن یا جگہ مل جائے, یہ سب اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل نہیں ہے. اور یہ سب ہو, اور یہ جو بنیاد ہم بیان کر رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, یہ نہ ہو تو یہ سب ہوتے ہوئے بیکار ہے. جن ممالک میں آج دنیا میں مسلمانوں کی پوری حکومت ہے, دولت ہے, ڈگریاں ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود آج عالم اسلام میں, پوری دنیا میں, اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا کتنا وزن ہے آپ غور کیجئے. کیا حیثیت ہے؟ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں سعودی عرب کو ایسا ہے, لیکن سعودی عرب کے پیچھے اسی کے پڑوس کا ایک ملک جو ہے یہودی کا اعلی کار بن کے اس کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے, یہ ہم نہیں جانتے. ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں, بکتے ہیں, خریدے جاتے ہیں. دیندار لوگ ہمارے درمیان لانچ کیے جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے, انکار حدیث کرنے والے, وحدت الوجود بیان کرنے والے, صوفیوں کو بلایا جاتا ہے. برطانیہ میں تقریریں ہوئی ہیں گزشتہ 10-20 سالوں میں, 10 واقعات ہو چکے ہیں.
کہ مسلمانوں کی کیا کمزوریاں ہیں، وہابیوں کی کیا کمزوریاں ہیں، اصل میں اہل حدیث اسلام رکھتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں امریکن تھنک ٹینک اسرائیلی ہماری ایجنسیوں کو بتایا ہے. دنیا کی حکومتیں ایجنسیاں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، میڈیا پیچھے پڑا ہوا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے باہر کہ اصلی اسلام وہابیوں کے پاس ہے، جن کو لوگ سلفی اہل حدیث کہتے ہیں. منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹیں ہیں، تھنک ٹینک کی رپورٹیں ہیں. ان کو کیسے زیر کیا جائے. پاکستان کے گوہر شاہی ابھی یہاں بھی ہندوستان میں بھی کھل رہا ہے سونا سینٹر، اور دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہاں عزت دی جاتی ہے. رشیا اپنی سرکردگی میں چیچنیا میں وہ کیا نام ہے صوفیوں کی کانفرنس کراتا ہے. ہندوستان میں بی جے پی نے صوفیوں کی کانفرنس کروائی. ہم لوگ اندھے بنے رہتے ہیں. یہ بہت اچھے ہیں، یہ بہت نیک ہیں، جو قبروں پہ جا کے پھول پیش کر رہے ہیں، جو شرک اور توحید میں تمیز نہیں کرتے، ان کے پیچھے ہم بھاگ جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان لانچ کیے جاتے ہیں ہمارے داخلی مسائل جو ہیں اس نے کمزور اتنا کر دیا کہ خارجی طور سے ہم کو استعمال کیا جاتا ہے. ووٹ بینک کہیں بنایا جاتا ہے، کھلواڑ بنایا جاتا ہے، جب چاہتے ہیں لڑا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں صحیح لوگوں کے خلاف غلط لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارے درمیان ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کے لیے ایسے لوگوں کو لانچ کرتے ہیں جو حدیثوں کے انکار کا ان کو مواد دے، میٹر دے. بحث کرتے رہو، سوشل میڈیا پر لگے رہو، علماء کے خلاف بولتے رہو، علماء قرآن حدیث کے بارے میں جو ہے تحقیر کا جذبہ پیدا ہو. آج مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے کہ کمتر سمجھتا ہے قرآن حدیث کو، حقیر سمجھتا ہے علماء کو، حفاظ کو اور دینی تعلیمات کو. اور یہ تب سے کر رہا ہے کہ ہم کو نہیں سمجھتا. کیا ضرورت ہے مولوی سے سوال پوچھنے کی، دین سیکھنے کی؟ گوگل بابا جو ہے ایک بٹن دبائے سب بتا دیتا ہے. ایسے گوگل ہی علماء کی کثرت ہو گئی ہے جو اصل میں جہلا ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، وقت بڑا محدود اور مکمل ہو رہا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا یہ جو سارے دکھ درد ہیں، اس کا حل بھی قرآن نے کیا بتایا. میں نے ایک دو آیتیں پیش کی، صرف قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پیش کروں تو کئی ہفتہ لگے گا، نہیں ہو پائے گی پوری. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ایک آیت وعید والی، ایک وعدے والی پیش کر کے نتیجے کی بات. اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جانتے ہیں آپ، سن چکے ہیں، تازہ کیجئے، اس لیے کہ ہم لوگ مانتے نہیں ہیں. میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ مسلمان یہ سنتے ہیں، بظاہر مانتے ہیں، دل سے اپنی زندگی کے برتاؤ سے مانتے نہیں ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل اتباع شریعت ہے. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے، تو اس کو تنگ زندگی ملے گی، تنگ گزران ملے گا. فاقہ کشی ہے، آپس کا جھگڑا ہے، تناؤ ہے، اختلاف ہے، کشمکش ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، غیبت، چغلی، تہمت اور دوسرے جو مسائل جس کا میں نے ذکر کیا، جو نہیں ذکر کیا وہ بھی. یہ سب دنیا کی زندگی میں تنگی کی باتیں ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے تنگ زندگی کا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ کے ذکر سے اعراض کا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، وہ تو ذکر کا عام معنی ہے ہی. اللہ کا ذکر شریعت ہے، قرآن ہے. ہمارے پاس شریعت اور قرآن کے لیے فرصت بہت کم ہے. ہمارے بچے موبائل پہ جتنا وقت دیتے ہیں اس کا 10واں حصہ کیا دین کے لیے دیتے ہیں. علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں وقت ہے، جمعہ کے خطبے کا وہ شوق ہے. یہ جو فضیلت اتنی بیان کی جاتی ہے، ہم بزرگوں کو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں، آدھی مسجد جو ہے نا پہلے پہر میں بھر جاتی تھی جمعہ میں، اور بیٹھتے تھے، مسجد سے محبت کرتے تھے. رات میں میری بات ہوئی مسجد کی اہمیت افادیت پر. ایک ایمان والے کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا روحانیت نہیں رہی. بیگانہ بنا دیا اسلام سے ہم کو جدید دور کی ترقیات نے، گمراہیوں نے، شاید شیاطین الانس والجن نے. کوئی ایک تو دین سے دوری ہے، کوئی دین سے جڑتا بھی ہے تو ایسے دین سے جو صحیح دین نہیں ہے، صحیح شریعت نہیں ہے. اس پر آگے کے دروس میں بات ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی جو ذکر سے اعراض کرے گا، شریعت سے اعراض کرے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اب قیامت کی بات آگے ہو رہی ہے، اس کا مطلب ابھی دنیا کی بات تھی. اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا. سورۃ طٰہٰ کی آیتیں ہیں. تو کہے گا پروردگار تو نے مجھے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں تو بینا تھا. قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. اللہ کہے گا کہ ایسا ہی معاملہ تھا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ٹائم نہیں تھا تیرے پاس، سن کے انسنی کر دیا. فنسیتہا، تو نے فراموش کر دیا. فکذالک اليوم تنسیٰ، ایسے ہی آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، رحمت نہیں ملے گی. یہ ایک آیت سمجھ لیجئے وعید والی.
اور وہ آیت سورہ اعراف کی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی تباہی کا عذاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور عمل صالح کرتے، ایمان عمل صالح، یہ کیا ہے؟ یہی شریعت ہے، صراط مستقیم کی پیروی، یہی شریعت ہے، یہ دین ہے، اسلام، دین، طریقہ، منہج، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سب دین ہی کی اتباع کا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی یعنی شریعت کی پابندی کرتے، عقیدے اور عمل میں شریعت کے مطابق چلتے، عقیدہ بھی عمل بھی، ایمان نہیں ہے آپ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، آج کل کچھ لوگ دعوت دیتے ہیں، کچھ فضائل پہ محنت کرتے ہیں، کچھ اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شرک کرو بدعت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہو جاؤ، کیا بات ہوئی؟ ایمان ہی نہیں ہے تو کہاں سے اتحاد ہوگا؟ تو کہا اگر یہ بستی کے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے۔ آسمان کی بھی برکتیں ملے گی، زمین کی بھی، دنیا بھی شریعت کی اتباع سے ملے گی، ایمان اور تقوی سے ملے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولوی نہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ نہیں مان رہے ہیں تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو دوسری بستی والوں کا انجام ہوا وہی ہوگا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، گھر دھنس سکتے ہیں، وائناڈ ہمارے سامنے ہے، دہل جانا چاہیے، 2 گاؤں قبر بن گئے دیکھتے ہی دیکھتے، دھنس گئے زمین میں۔ طوفان، بارش دنیا میں کہیں نہ کہیں جاری ہی ہے، فلوریڈا کا بھی کتنی ترقی یافتہ ملک ہے وہ، اس کے مناظر دیکھ کے دل دہل جاتا ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ یہ رب العالمین کی وعیدیں اور وعدے یہ سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے شریعت کی اتباع کرو، اللہ کی فرما برداری کرو تو برکتیں بھی ملے گی، دنیا میں جب ملے گی تو آخرت میں کامیابی۔ یہی بات تھوڑا اور وضاحت سے سورہ نور کی آیت میں یہ ملاحظہ فرمائیں، ایک دوسرے کو جوڑ دیجیے آیتوں کو۔ اللہ نے فرمایا جو میں نے آیت پڑھی تھی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں، بتا دیں، اللہ نے اپنے رسول کو آرڈر دیا لوگوں کو بتا دیجئے، اور رسول کے ذریعے سے امت کو یہ آرڈر ہے کہ لوگوں کو بتا دیجئے۔ ہم بتا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں کیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو الرسول کی، الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اب اللہ رسول کی اطاعت اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پیٹ پھیرو گے، نہیں مانتے، ہم نہیں مان رہے ہیں، آج یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ، بظاہر ہم مانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں جو نماز پڑھنے آ گئے، جمعہ میں آ گئے، وہ مجبوری میں، ماحول میں، چاہے جیسے آئے، دل سے آئے، لیکن کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے بہن کو یہ حق دو، نہیں دیتے، ہم نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، رسول کی وراثت کرتے ہی نہیں ہیں، 2 3 پیڑھیاں گزر گئی، وراثت کی تقسیم نہیں ہو رہی ہے، رشتے کاٹ دو، غلطی ہو جائے معاف کر دو، غیبت مت کرو، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم میں بچے بھی جانتے ہیں۔ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات مان رہے ہیں، رسول کی مان رہے ہیں؟ تو اگر نہیں مان رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فرائض اور حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ کا حکم سنیے، اگر تم نے پیٹ پھیری تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس میں رسول کی کوئی کمی کوتاہی تبلیغ میں نہیں ہے، اس پر اس بات کا جواب دینا ہے جس کے وہ ذمہ دار ہیں، مکلف ہیں، ان پر وہ بوجھ ہے جو ان پر لادا گیا ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تم پر جو بوجھ لادا گیا ہے وہ تم پر ہے کہ اگر گناہ کرو گے، شریعت نہیں مانو گے تو چھوڑے نہیں جاؤ گے، بچو گے نہیں۔ دنیا میں تھوڑا دھوم دھام اچھل کود نظر آتی ہو تو خوش مت ہو جاؤ، جب اللہ کی رسی کھینچے گی تو دنیا بھی جائے گی، اور آخرت کا عذاب تو سن کے آدمی دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، انتہائی بھیانک دردناک عذاب، جہاں موت کو پکارے گا آدمی موت نہیں آئے گی۔ تو تمہارے اوپر وہ ہے، تم سے وہ سوال ہوگا جو تم ذمہ دار بنائے گئے ہو۔ اور اللہ نے آگے بہت کلیئر پھر سے کہا، اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا نا، تو کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کن کی؟ رسول کی، اللہ کی۔ اللہ کی بات مان لو، اس کے ماتحتی قبول کر لو، رسول کی بات مان لو، ان کی اطاعت قبول کر لو۔ فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ہوا میں اڑتے ہیں، وہ پانی میں چلتے ہیں، کرامت کھیلتے ہیں، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ کسی کو یہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک جملہ یاد رکھیے، ہماری مائیں بہنیں بھی یاد رکھیں، نوجوان بوڑھے سب زندگی کا عنوان بنا لیجئے، ان تطیعوہ تہتدوا، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو، صحیح راستے پر ہو۔
رسول کو چھوڑ کر کتنے بھی بڑے آدمی اب موسیٰ اور عیسیٰ کی بات مان کے نام پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو گمراہی ہے، عذاب ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ شریعت کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو ماننا۔ اب یہاں وقت نہیں رہا، ایک پہلو صرف 2 منٹ، ایک پہلو جو تھوڑا ڈیٹیل کا متقاضی ہے، میں درس دے رہا ہوں ابھی مالیگاؤں میں جاری ہے اس ٹاپک پہ، کہ شریعت کے 3 مقاصد ہیں، یہ دھیان رکھیے۔ اتباع شریعت میں ہماری نجات ہے، یہ عنوان ہے آج کا۔ ہاں، اتباع شریعت میں تو شریعت کون سی؟ جو اللہ نے اتاری۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، قوانین ہیں، اسلامی شریعت کے بھی 3 مقاصد علماء نے بیان کیے بنیادی طور سے۔ 3 مقاصد بنیادی طور سے کیا ہیں؟ پہلا، ہمارے جو نقصانات اور ہم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے بچاؤ کرنا۔ کن چیزوں کو بچانا ہے؟ تو 6 چیزیں، عام طور سے 5 یا 6 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے قانون ہیں نا، سب کا مقصد یہی بتاتے ہیں کہ پبلک کی ان 5 یا 6 چیزوں کی حفاظت کی جائے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے لوگوں کا دین کی حفاظت، دوسرا جان کی حفاظت، تیسرا مال کی حفاظت، چوتھا حسب نسب کی، کہ خلط ملط نہ ہو، ہاں کون کس کا باپ ہے کون کس کا ماں ہے، جیسے یورپ میں چل رہا ہے آج کل، پتہ ہی نہیں ہے۔ نسب کی حفاظت، عقل اور صحت کی حفاظت، ہاں جان مال، اس میں ایک رہ گیا جو اہم ہے، عزت و آبرو کی حفاظت۔ کاش موقع ہوتا۔ ان 6 چیزوں کی حفاظت ہر قانون اور شریعت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اور جو ناکام ہے وہ قانون ناکام ہے۔ دنیا آج قصیدے پڑھتی ہے، جمہوریت، سیکولرزم، فلاں-ازم، ہمارے یہاں یہ قانون ہے، ہمارے یہاں فلاں طریقہ ہے، لیکن آج رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نیٹ کا زمانہ ہے کسی بھی ملک کا، کہ کہاں کتنے منٹ پر کتنا زنا ہوتا ہے، کتنا قتل ہوتا ہے، کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، کہیں کسی کے عبادت گاہیں توڑی جا رہی ہے، دین بھی محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے کیس، ابھی آپ کلکتہ کا کیس ہوا تھا، ہڑتال چل رہی تھی، کتنا بھیانک اور درندگی والا معاملہ تھا، ریپ اور مرڈر۔ ہاں، اس کے علاوہ ملک کے مختلف، ہمارے بدلہ پور میں ہوا، اور کہاں کہاں ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے، بڑے بڑے دھاوے ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کی عزتیں، جان مال محفوظ نہیں ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور دنیا کو بتانے والی چیزیں سمجھانی، مسلمان ہم پڑھیں سمجھیں، ہمارے نوجوان سمجھیں، اس پر بحث کریں سوشل میڈیا پہ، کہ لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ، دین کا تحفظ، امن چین سکون باہمی محبت اگر مل سکتی ہے تو وہ اسلام کی تعلیم میں۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت کے لیے جیسے قوانین اللہ کے رسول اور شریعت اسلامیہ میں کہیں نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے اچھا راستہ بتاتا ہے، سب سے درست۔ پیشاب پاخانے کی باتوں سے لے کر آداب سے لے کر ہر چیز دین مکمل ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے کہا کہ ارے مذاق سے کہا، تمہارا نبی ایسا ہے، تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ کہ انہوں نے ہماری طرح جو ہے وہ کہیں جا کے احساس کمتری کے سکھانے کے ٹی وی چینل پہ آ گئے تو ارے نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں 4 شادی کی اجازت ہے، وہ ایسا نہیں ہے، مرتد کا قتل نہیں ہے، ہاں ہم دفاعی پوزیشن میں نہیں، چھا کے بولیے قرآن حدیث میں جو ہے یہی صحیح ہے۔ تو سلمان فارسی نے کہا ہاں ہمارا نبی وہ ہے جو ہم کو یہ سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب پیشاب پاخانے کے لیے جاؤ تو قبلہ رخ نہ بنو، نہ پیٹ کرو نہ سامنا کرو، داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرو، کم سے کم 3 پتھر لو، ہڈی یا لید مت لو، یہ بھی بتاتا ہے ہم کو۔ یہ فخر کی بات ہے، شرم کی نہیں۔ ہمارا نبی وہ ہے جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتاتا ہے، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے۔ کیا ہم مانتے ہیں یہ بات؟ وہ مذاق اڑا رہے تھے، ہم نہیں مانتے۔ ہمارا دین مسجدوں میں ہے، خاص چیزوں میں ہے، کوئی فضائل پر اٹکا ہوا ہے، کوئی کسی خاص چیز کو لیا ہوا ہے، ہر سب سے اہم چیز کو چھوڑ رکھا ہے، توحید کو، شرک کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ 20 سال دین میں لگا دیے، توحید نہیں معلوم کسے کہتے ہیں، کون سا دین سیکھ رہے ہیں؟ جہاں سے انبیاء شروع کرتے ہیں ہمارا ختم بھی نہیں ہو رہا ہے، تو سارا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ شریعت کی اتباع کیسے ہوگی؟ ہاں آیت کو پورا کروں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تطیعوہ، میں 3 مقاصد کی بات کر رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ مفاسد سے بچایا جائے، دوسرے مصلحتیں اور فائدے کی چیزیں حاصل کی جائے۔ ایک جملہ یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی حکم ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے، دنیا کو دیا گیا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہاں بولتے دماغ میں نہیں آتی، ارے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین الحکیم ہے، حکمت بالغہ ہے۔ کوئی کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو سکتا ہے جو اللہ کی حکمت کے سامنے کچھ زیادہ چل جائے، جس کی حکمت نعوذ باللہ
اس کی حکمت میں کمی. کوئی دین کا کوئی قانون ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ارے بہن کو ایسے کیسے دے دیا, فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو آپ اہل حکیم کے مقابلے میں بے وقوف ہیں. پوری دنیا کے سارے انسان و جن کی عقل اگر ملا دی جائے, اللہ کی حکمت کے سامنے, سمندر کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے. پھر دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم کوئی تھا ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. تو آج جو حدیثوں کا انکار کرنے والے کہتے ہیں یہ میرے دماغ میں نہیں آتی ہے, غیر مسلم اعتراض کرے گا تو کیسے جواب دوں گا, ایسا کیسے ویسا کیسے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی غیر مسلم اعتراض کیا, اور کبھی بھی کیا, اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کر دیا جس نے اس کے دانت کھٹے کر دیے. کوئی سوال ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اسلام پر اعتراض کی شکل میں کیا گیا اس کا جواب نہ ملا ہو. آپ ٹینشن مت لیجئے, آپ کا جو میدان ہے آپ اس میں کام کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حکمتیں ہیں, اور اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا آخرت میں, اب کاش موقع ہوتا. آپ دیکھیے مسواک کرنا, 10 چیزیں بتائی گئی. مسواک کرنا, کلی کرنا, سنن فطرت میں اللہ کے رسول نے بتایا, ایک حدیث میں ہے 5 چیزیں, 10 چیزیں, 9 چیزوں کا ذکر ہے. ہاں, بغل کا بال اکھاڑنا, زیر ناف بال کو لوہے سے صاف کرنا, لوہے سے, پاؤڈر ووڈر کی مجبوری رہے گی تب ٹھیک ہے, مرد ہو عورت ہو لوہے سے صاف کریں گے, استورا بلیڈ وغیرہ. سائنس نے بھی کہا کہ وہی زیادہ فائدہ مند ہے. بغل کا بال اکھاڑنا یہ سنت ہے, بغل کا بال اکھاڑنا سنت ہے. ناخن کاٹنا, حیض نفاس کی پاکی اختیار کرنا, ایسے سارے مسائل پر غور کرتے جائیے. جس نبی نے ناخن کاٹنے, مونچھ کاٹا جائے, داڑھی چھوڑا جائے, کیسے بیٹھا جائے, کیسے کھانا کھایا جائے, کیسے سویا جائے, سونے کے آداب کیا ہیں, پہلے لیٹے تو سیدھی کروٹ لیٹے. سائنس والے کہتے ہیں سیدھی کروٹ لیٹنے سے ہارٹ اٹیک اور دل کی دھڑکن پر جو اثر پڑنے کا امکان کم ہوتا ہے. کم سے کم 5 سے 10 منٹ جو ہے پہلے انسان کو داہنی کروٹ لیٹنا چاہیے, کیونکہ دل جو ہے وہ بائیں کروٹ ہوتا, بائیں جانب ہوتا ہے. یہ سائنس والے دیکھیے, آپ تحقیقات کیجئے. غسل کرنا, غسل جنابت, احتلام ہوتا ہے یا میاں بیوی ملاپ ہوتے ہیں تو پورے جسم کے سوراخ سے جو ہے گندگی نکلتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سائنس کہہ رہا ہے کہ جو اسلام نے 1400 سال پہلے احکامات بیان کیے تھے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہے. تو دوسرا فائدوں کا حصول. تیسرا, اللہ کے رسول شریعت کا مقصد ہے عمدہ اور بہترین اخلاق, اچھے سے اچھا اخلاق اختیار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیے, آپ خلق عظیم پر تھے, نمونہ تھے, ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ تھے. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے صرف اس آیت کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ آیت ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر پا جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اور رسول کا کام صرف کھلے طور سے پہنچا دینا ہے. رسول کی بس یہی ذمہ داری ہے کہ پہنچا دیا. ہم تک قرآن حدیث ہے, اب ہم مانتے نہیں مانتے اس کی ذمہ داری ہماری ہے. اور اس کے بعد ہی اللہ نے وعدہ کیا ہے, جو قرآن کی آیت ہے مشہور, کہ اللہ نے تم میں جو ایمان والے ہیں عمل صالح, ایمان اور عمل صالح یہ اتباعی شریعت ہے. آپ عمل صالح اس وقت کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک قرآن حدیث کے مطابق فرائض, عبادات, احکامات, لین دین ادا نہ کریں. تو ایمان اور عمل صالح شریعت کی اتباع. ایمان عقیدہ ہے, عمل جو ہے عمل ہے, ظاہر ہے. تو جو یہ کرے گا اللہ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ, تو تمہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا. جس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی, ساری دنیا دشمن تھی, آج سے زیادہ مسئلہ خراب تھا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا گیا, بڑھتا گیا. ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, ان ادوار میں دیکھیے اسلام کا جھنڈا اونچا ہوتا گیا اور اس کی حکومت کا رقعہ جو ہے پھیلتا ہی گیا. دنیا کو تعجب ہے آج کی بھی کہ تاریخ میں اتنی تیزی سے دنیا میں کوئی حکومت ہی نہیں, کوئی دین نہیں پھیلا جس طرح اسلام پھیلا تھا. یہ اسی وعدے کا عمل تھا کہ اللہ, ایمان اور عمل صالح صحابہ کرام میں تھا, اللہ نے وعدہ پورا کیا. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں حکومت پھیل گئی, قیادت پھیل گئی. صرف زمین کو نہیں دلوں کو بھی فتح کیا مسلمانوں نے. ہاں, آخر میں اس کو سامنے رکھ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس جملے کو یاد رکھیے اور اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. بڑا مشہور جملہ ہے, بہت شارٹ لیکن پورا زبردست, پوری باتوں کو ہمارے مسئلے کا حل. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اتبعوا ولا تبتعدوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اتباع کرو, ابتدا بدعت مت کرو. اتباع کرو یعنی شریعت کے پیچھے چلو, رسول کے پیچھے چلو, جو بتایا وہی کرو. اور بدعت مت کرو یعنی جو نہیں بتایا ہے, عبادت میں, عمل میں, تہوار میں, طور طریقے میں جو نہیں بتایا ہے وہ مت کرو. تمہارے لیے اتنا کافی ہے. شریعت کی اتباع کرو, دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی نجات. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو عزت اور نجات کا حقدار بنائے, ہم کو اور آپ کو. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو دیگر حالت ہے,
عذاب کی کیفیت ہے۔ پروردگار اس حالات کو، ان حالات کو بدل دے، مسلمانوں کو کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی طاقت کو توڑ دے، انہیں باہم جو ہے دست گریباں کر دے اور مسلمانوں کو تحفظ کی راہ پروردگار فراہم کرے، دنیا میں بھی حفاظت دے ہر قسم کے فتنے عذاب سے، اور برزخ و آخرت میں بھی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔